میں نے نمرا کو زور سے تھپڑ مار کر کہا، اے لنگڑی، کام کیوں نہیں کیا؟ وہ فرش پر گری اور روتے ہوئے بولی، خالہ جان، میں یتیم ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس کی فریاد کو کبھی اہمیت نہ دی، دن رات اسے بھوکا رکھتی اور ذلیل کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور نمرا کی حالت بگڑتی گئی۔ ایک رات اس کی آواز آئی، یا اللہ میری آہ سن لے۔ صبح وہ نیند مردہ بستر پر تھی۔ آخری سانسوں میں اس نے کہا، میری وصیت ہے، میرا غسل صرف خالہ دے گی۔ یہ سنتے ہی میرا دل کانپ اٹھا اور لوگ مجھے ڈھونڈنے لگے۔ ہچکچاتے ہوئے میں غسل خانے میں گئی۔ جیسے ہی کفن ہٹایا تو کلیجہ پھٹ پڑا۔ میں نے زور سے اسے پکارا، وہ گھبرا کر دوڑی آئی۔ اس کی آنکھوں میں نیند ابھی باقی تھی، مگر میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر زور سے اس کے گال پر تھپڑ دے مارا۔ وہ کانپ اٹھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے کچن کی طرف اشارہ کرتے اس سے پوچھا کہ رات کے برتن کیوں نہیں دھوئے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ خالہ، میں بہت تھک گئی تھی، ہاتھوں پر چھالے تھے، نیند آ گئی۔ اس کی لرزتی آواز، اس کی معصوم وضاحت سن کر بھی میرا دل نہ پگھلا، مگر مجھے اور غصہ آیا اور میرے منہ میں اس معذور لاچار بچی کے لیے جو کچھ آیا میں بولتی چلی گئی۔ اس نے روتے ہوئے میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے کہ خالہ، مجھ پر رحم کھا لے، میں یتیم ہوں، امی بھی نہیں ہیں۔ اس کے وہ الفاظ میرے دل کو چیر دینے چاہیے تھے، لیکن میری نفرت اتنی گہری ہو چکی تھی کہ ترس کے بجائے مزید کڑواہٹ ابھری۔ میں نے اس کے کندھے کو پکڑ کر زور سے ہلایا اور کہا کہ یتیم ہو تو کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں پالیں اور تم کچھ نہ کرو؟ تمہارے یتیم ہونے کی سزا مجھے کیوں ملے؟ اور پھر میں نے اسے دھکے مارے، بار بار تھپڑ مارے۔ وہ زمین پر گر پڑی، اس کے ہونٹ سے خون نکل آیا، مگر میں رکی نہیں۔ میری برسوں کی جلن، میری محرومی اور میرا خالی پن سب اسی ننھی سی جان پر اتر رہا تھا۔ وہ چیخنے کے بجائے بس رو رہی تھی، ہچکیاں لے رہی تھی۔ سب کو یہی لگا کہ شاید وہ اپنے اماں ابا کو یاد کرتی ہے، اس لیے کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں نے اس پر کس قدر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ میں نے اس کا کھانا پینا ایک طرح سے بالکل بند ہی کر دیا تھا اور جلد ہی وہ بستر سے جا لگی، اور جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام مریم ہے، میرا تعلق ایک مذہبی اور پڑھے لکھے گھرانے سے تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے بہت نازوں سے پالا تھا۔ میرے ابا کی ایک ہی بہن تھی جو بیوہ تھی۔ ابا ان کا بہت خیال رکھتے کیونکہ ان کی زندگی کافی مشکل رہی تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال شادی کے چند ہی مہینے کے بعد ہو گیا تھا۔ ان کے 2 بچے تھے جو اس وقت بہت چھوٹے تھے جب ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، اس لیے ابا کو پھپھو سے بہت محبت تھی۔ پھپھو ایک نرم دل مگر اصول پسند خاتون تھی۔ جب سے پھپھو کے میاں کا انتقال ہوا تھا، وہ اپنی بیٹی کے بہت زیادہ قریب رہنے لگی تھی، کیونکہ شاید ان کی بیٹی مقدس کی قسمت بھی اچھی نہ تھی۔ پھپھو نے مقدس کی شادی جلدی کر دی تھی، لیکن مقدس کا شوہر اس کو اس وقت چھوڑ گیا جب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ مقدس کے شوہر نے اس سے دھوکے سے سارے زیورات ہتھیا لیے اور اس کو طلاق دے کر پھپھو کی دہلیز پر چھوڑ گیا۔ ابا نے پھپھو کو بہت سمجھایا کہ وہ پولیس کی مدد لیں تاکہ مقدس کے شوہر کا کچھ بندوبست ہو سکے، مگر پھپھو عزت کی خاطر خاموش رہیں اور مقدس ان کے ساتھ ہی رہنے لگی، اور وہاں پر ہی اس نے ایک بیٹی کو پیدا کیا۔ اس لیے پھپھو مقدس اور اس کی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے بھی یہی نصیحت کرتی کہ بیٹیوں کو صبر، ہمت اور حیا کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ میں ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتی، مگر کبھی کبھی ان کی باتیں مجھے بہت عجیب بھی لگتی۔ میری پھپھو ایک بہت عبادت گزار عورت تھی، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف نظر آتی۔ شاید ان کو مقدس کا غم بہت زیادہ تھا، اسی لیے ابا ایک بینک میں نوکری کرتے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ ساتھ پھپھو کے دونوں بچوں کا بھی بہت خیال رکھا تھا اور ان کی پرورش بہت دیکھ بھال کر کی تھی۔ پھپھو کے اور ہمارے گھر کے درمیان صرف ایک دیوار کا ہی فاصلہ تھا۔ چونکہ پھپھو کی شادی تو ہمارے قریبی گاؤں میں ہی ہوئی تھی، مگر ان کے شوہر فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے بہت مشکل سے ان کے لیے پیسے جوڑ کر گھر کے ساتھ والا ایک کمرے کا مکان خریدا، کیونکہ ابا جانتے تھے کہ پھپھو ہمارے ساتھ رہنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ بہت خود مختار عورت تھی۔ مگر اس کے باوجود بھی ابا پھپھو کو ہر مہینے کچھ پیسے دے دیا کرتے۔ پھپھو کا اپنا تو کوئی ذریعہ معاش تھا نہیں، اس لیے انہوں نے گھر میں بچوں کو دینی تعلیم دینا شروع کر دی تھی۔ اماں ابا نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں زندگی کے ہر میدان میں کامیاب رہوں۔ میں نے یونیورسٹی سے BS اور MS کیا تھا۔ میں تو نوکری بھی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے والدین کے نزدیک میری تعلیم کے بعد سب سے اہم چیز میری شادی کرنا تھی۔ جب میں نے ابا سے اپنی نوکری والی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مجھے کہنے لگے
کہ پہلے تم شادی کر لو، اس کے بعد اگر تمہارا شوہر تمہیں اجازت دے گا تو تم نوکری کر لینا، ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر پہلے ہم اپنا فرض پورا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے لیے بہت سے رشتے آنے لگے، لیکن ابا کی خواہش تھی کہ میری شادی پھپھو کے بیٹے سے ہو جاتی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شریک حیات میری سوچ، میرے خوابوں اور میری شخصیت کو سمجھنے والا ہوتا۔ عبید بے شک ایک بہت اچھا لڑکا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ پھپھو بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مجھے بے شک پسند کرتی تھی، مجھ سے پیار بھی بہت کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہی لگتا کہ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ میں ان کے بیٹے کی دلہن بن کے ان کے چھوٹے سے گھر میں چلی جاتی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی اونچے اور امیر گھر کی لڑکی کو بیاہ کر لانا چاہتی تھی۔ پھپھو نے کبھی یہ ظاہر تو نہیں کیا تھا، مگر مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے ان کو لگتا تھا کہ ابا ان کا اور ان کے بچوں کا خیال رکھ کر ان پر ایک احسان کر رہے تھے، اور وہ ابا کے احسانوں سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جاتا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کسی اونچے گھر کی لڑکی کو دلہن بنا کر گھر لے آتا، تاکہ ان کے بیٹے کے ساتھ مل کر گھر کا سارا خرچہ اٹھا سکتی، کیونکہ ان کے سر پر ایک بیٹی کا بوجھ بھی تو تھا جو خود بھی ایک لڑکی کی ماں تھی۔ حالانکہ ابا نے کبھی بھی ایسا نہیں جتایا تھا کہ وہ پھپھو پر احسان کرتے تھے، بلکہ وہ تو پھپھو کو اپنی ہی ذمہ داری مانتے تھے اور ان کی ساری ضروریات کو اپنی خوشی سے پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ پھپھو مجھ سے بے تحاشا پیار کرتی، مگر وہ مجھے اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب ابا نے پھپھو سے میرے اور عبید کے رشتے کے لیے بات کی، تو پھپھو ابا کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے تو خاموش ہو گئی۔ ان کے تاثرات سے واضح محسوس ہوا کہ وہ اس رشتے کے حق میں نہیں تھی، مگر وہ کچھ بول نہیں سکی تھی، اور ابا کو لگا تھا جیسے پھپھو خاموشی سے اس رشتے کے لیے مان گئی تھی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خدشات جنم لینے لگے۔ جب میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ میری بات سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ جب پھپھو نے اپنے میاں کو کھویا تھا تب سے ہی وہ عجیب پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی، لیکن جب سے ان کی بیٹی کے ساتھ بھی حادثہ ہوا تو وہ کچھ زیادہ ہی خاموش ہو گئی اور مقدس کے لیے پریشان رہتی۔ اس سے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ میرے اور عبید کے رشتے سے خوش نہیں تھی۔ اماں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ پھپھو تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میرے اور عبید کے رشتے پر ان سے زیادہ خوشی کسی اور کو نہیں تھی۔ اماں کی باتوں سے میں نے بھی اپنے دل کو تسلی دے لی کہ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہی ہو، میرا اور عبید کا رشتہ طے ہو گیا اور ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اماں اور ابا بہت خوش تھے کہ میں ایک ایسے گھر میں رخصت ہو کر جا رہی تھی جہاں میں ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے ہی رہنے والی تھی۔ پھپھو کے چہرے پر بھی بظاہر کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مقدس بھی خوش تھی، مگر میرا دل نہ جانے کیوں مطمئن نہیں تھا۔ مجھے لگتا کہ وہ اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پائے گی۔ میری اور عبید کی زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی، مگر جب بھی ہوتی تو وہ مجھ سے بہت اپنائیت سے بات کرتا اور مجھے پھپھو کی پریشانی کے بارے میں بھول جاتا۔ عبید ایک باوقار اور سمجھدار لڑکا تھا جسے اپنی ماں کی پریشانی اور تنہائی کا بہت احساس تھا۔ وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد کامیابی حاصل کر کے اپنی ماں کو سکھ دے سکے۔ شادی سے چند ہفتے پہلے جب میں پھپھو کے گھر گئی تو وہ جائے نماز پر بیٹھی دعاؤں میں مصروف تھیں۔ میں چپ چاپ بیٹھ کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ دعا ختم کرنے کے بعد انہوں نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دعا دینے لگی کہ اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے۔ میں نے جھجکتے ہوئے پھپھو سے پوچھا کیا وہ واقعی میرے اور عبید کے رشتے سے خوش تھی؟ پھپھو نے ایک لمحے کو میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر آہ بڑھتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ تم مجھے بہت عزیز ہو، مگر کبھی کبھی دل کی چاہت اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مجھے ان کے الفاظ نے مزید بے چین کر دیا اور میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ انہوں نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ ان کی اپنی بیٹی کا نصیب اچھا نہ تھا۔ وہ بیچاری اپنی بچی کے ساتھ بے آسرا ان کی دہلیز پر جو بیٹھی تھی۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب میں رخصت ہو کر دیوار کے ایک پار سے دوسرے پار چلی گئی۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ پھپھو کا گھر کیسا تھا، بلکہ ابا نے تو مجھے ہمیشہ ہر حال میں صبر اور شکر کرنا ہی سکھایا تھا۔ میرے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ میں رخصت ہو کر کہیں دور جانے کے بجائے ان کے پاس ہی تھی، جہاں پر میں جب چاہتی آ سکتی تھی، کیونکہ پھپھو نے کبھی مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، بلکہ میرے دل میں تو ان کے لیے جو خدشات پہلے جنم لینے لگے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے ختم ہونے لگے۔ مجھے رہ کر خود پر شرمندگی ہوتی کہ میں نے پھپھو کے بارے میں اتنا غلط کیوں سوچا۔
جبکہ وہ تو ایک بہت ہی مخلص اور بہت پیار کرنے والی عورت تھی۔ میرے دل میں جو خدشات تھے کہ شادی کے بعد ساس اور بہو کا رشتہ بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، وہ سب غلط ہو گئے تھے۔ میرے رخصت ہو جانے کے بعد تو اماں ابا گھر میں بالکل اکیلے ہی رہ گئے، اس لیے وہ میرے لیے بہت زیادہ فکر مند رہتے۔ مقدس بھی بہت اچھی تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ مجھ سے 2 سال کی تو بڑی تھی، مگر اس کے اور میرے نصیب میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس کی چھوٹی بیٹی نمرا بھی سب کی آنکھوں کا تارا تھی، سب ہی اس سے بہت پیار کرتے۔ لیکن میری نئی شادی تھی، اس لیے میری خواہش تھی کہ میں زیادہ وقت عبید کے ساتھ گزاروں۔ عبید میری ہر خواہش پوری کرتا تو تھا، مگر اگر ہمیں کہیں باہر جانا ہوتا تو وہ نمرا کو بھی ساتھ ہی لے لیتا، جو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اس کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کی بہن کی بیٹی تھی اور مجھے بھی وہ خالہ ہی کہتی تھی۔ عبید کی زیادہ تر باتوں کا مرکز بھی وہی ہوتی تھی۔ وہ جب بھی میرے ساتھ بیٹھتا تو نمرا کے بارے میں ہی فکر مند ہوتا، جس کی وجہ سے میرے دل میں نمرا اور مقدس سے متعلق بدگمانی آنے لگی۔ حالانکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن وہ جب ننھی بچی رات تک عبید کے ساتھ بیٹھی رہتی اور عبید مجھے بھی وقت نہ دیتا تو مجھے بہت غصہ آ جاتا۔ جب میری شادی کو کچھ مہینے گزر گئے تو میری طبیعت میں بدلاؤ آنے لگا۔ میں تھکی تھکی سی رہنے لگی، میری طبیعت ایک دم سے بوجھل ہو گئی۔ میرے چہرے کی زردی اور طبیعت کی بوجھل کیفیت دیکھ کر اماں کو میری فکر ہونے لگی۔ عبید بھی میری طبیعت کے بدلاؤ کو محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ کام میں بہت زیادہ مصروف تھا۔ جب میں نے پھپھو کو اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا تو ان کے چہرے پر ایک دم سے مسکراہٹ آ گئی۔ میں ایک پل کے لیے حیران رہ گئی کہ آخر ایسا کیا تھا جو میری خراب طبیعت کے بارے میں سن کر پھپھو خوش ہو گئیں۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو اماں ابا کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ عبید بھی اس خبر سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ خیال تو وہ میرا پہلے بھی بہت رکھتا تھا، مگر جب سے اسے اپنے باپ بننے کی خبر کے بارے میں معلوم ہوا وہ میرے کچھ زیادہ ہی آگے پیچھے پھرنے لگا۔ تب میں نے پھپھو کے رویے میں ایک خاص قسم کی تلخی محسوس کی۔ ان کو تو یہ بالکل بھی گوارا نہ تھا کہ عبید ان سے اور مقدس سے زیادہ میرا خیال رکھتا اور میری پرواہ کرتا، لیکن میری حالت ایسی تھی کہ پھپھو عبید کو کچھ کہہ نہ سکی، اور پھر عبید نے سارے گھر کی ذمہ داری بھی مقدس پر ہی ڈال دی، جو کہ پھپھو کو اور تیش دلا گیا کہ آخر وہ کیوں میرے ناز نخرے اٹھاتی۔ اس طرح میری پھپھو پھر سچ میں میری ساس بن گئی۔ مگر میں نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دے دی تھی کہ جب میری اولاد ہو جائے گی تو پھپھو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں کمزور ہونے لگی اور وہ کمزوری میرے چہرے پر واضح نظر آنے لگی، مگر نہ جانے کیوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بیمار ہی ہوتی گئی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب ڈاکٹر نے مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہہ دیا، اور تب بھی نمرا زیادہ تر ہمارے کمرے میں عبید کے ساتھ کھیل کود میں ہی مصروف رہنے لگی۔ اور ایک دن جب وہ کھیلتے ہوئے میرے پر آ گری تو مجھے اپنے بچے سے ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ پھپھو بجائے معذرت کرنے کے الٹا کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، وہ چھوٹی بچی ہے، اسے پتہ نہیں چلا۔ مگر اس دن سے میرے دل میں اس نمرا کے لیے شدید نفرت نے جنم لے لیا۔ آخر وہ تھی تو میری نند کی ہی بیٹی، جس کی وجہ سے میں نے اپنی اولاد کھو دی تھی، مگر میرے دکھ کا جیسے کسی کو کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ نمرا کی وجہ سے اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کے بعد تو میں ٹوٹ ہی گئی۔ میرے لیے سب کچھ اندھیر ہو گیا۔ میں جو سوچتی تھی کہ جب میری اپنی اولاد ہو جائے گی تو شاید عبید اپنی بہن کی بیٹی کو زیادہ اہمیت دینا بند کر دے گا، لیکن اب تو وہ ساری امید بھی ختم ہو گئی، کیونکہ میری کوکھ خالی ہو چکی تھی اور دل میں ایک ایسی خلش پیدا ہو گئی جو کسی طور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اور بدقسمتی یہ تھی کہ سارے دکھ کا ذمہ دار مجھے نمرا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نند ہی لگتی تھی، کیونکہ اس کی بیٹی کی شرارت نے میرا سارا خواب بکھیر دیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ جان بوجھ کر اپنی بیٹی کو ہمارے کمرے میں بھیجتی تاکہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا، اور وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ عبید سے دل کی بات کہوں، لیکن اس کے چہرے پر ماں اور بہن کی محبت کے سائے دیکھ کر میری ہمت ٹوٹ جاتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر کبھی میرے دل کے اندر چھپے اس کرب کو محسوس کرے اور پھر اپنی ماں، بہن اور بیوی کے درمیان پھنس جائے۔ چنانچہ میں نے اپنے سارے دکھ، اپنی نفرت اور اپنی خفگی کو دل ہی دل میں دفن کر دیا۔ مگر نفرت چھپی کب رہتی ہے، وہ تو آنکھوں سے چھلک ہی جاتی ہے۔ انہی دنوں ہمارے دور کے جاننے والوں میں ایک شادی تھی جس پر گھر کے سبھی لوگوں کو جانا تھا۔ میری طبیعت تو ٹھیک نہ تھی، اس لیے اماں میرے ساتھ ہی رہ گئیں اور ابا اور عبید پھپھو زوبیہ اور نمرا کو لے کر شادی پر چلے گئے۔ مگر پھر ابا اور عبید واپس آ گئے اور پھپھو زوبیہ اور نمرا کے ساتھ وہیں رک گئیں۔
کیونکہ ابھی کچھ فنکشن رہتے تھے، لیکن 2 دن بعد تو جیسے سب کچھ بدل گیا، کیونکہ جب وہ لوگ واپس آ رہے تھے تو ان کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کے نتیجے میں پھپھو اور زوبیہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، لیکن نمرا کو بہت زیادہ چوٹیں آئیں۔ اس وقت نمرا کی عمر 8 سال تھی جب اس کی ماں اسے بڑی دنیا میں تنہا چھوڑ گئی۔ وہ خبر سن کر تو گویا میرے قدموں کے نیچے زمین کھسک گئی، میری زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ جب ان کی میتیں گھر آئیں تو میں دور کھڑی دیکھ رہی تھی، دل میں ایک عجیب کشمکش تھی۔ وہ جیسی بھی تھی میری عزیز تھی، میں نے ایسا تو کبھی نہ چاہا تھا، مگر قدرت کے فیصلے کے آگے سر جھکا دینا ہی بہتر تھا۔ عبید نے اگلے 2 ہفتے اسپتال میں گزارے، کیونکہ نمرا کی ٹانگ کا مسئلہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھا، وہ ٹھیک سے چل بھی نہ پا رہی تھی۔ پھپھو اور زوبیہ کی اچانک موت نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ گھر میں ایسی خاموشی چھا گئی جو کئی دنوں تک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، لیکن اس حادثے نے ایک اور امتحان میرے لیے پیدا کر دیا۔ نمرا اب بالکل یتیم ہو چکی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے سوال، اس کی نم آنکھیں، اس کے وجود کا خالی پن، یہ سب عبید کو اندر تک کاٹنے لگا اور وہ فطری طور پر اس بچی کے قریب ہونے لگا۔ ہسپتال میں 2 ہفتے گزرنے کے بعد جب نمرا گھر واپس آئی تو وہ ویل چیئر پر بیٹھی تھی، اس کی ٹانگ میں راڈ تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کم سے کم 1 سال تو وہ اسی حالت میں رہے گی۔ عبید نے جیسے اپنی ساری دنیا نمرا کے گرد سمیٹ لی۔ وہ دفتر سے سیدھا نمرا کے پاس جاتا، اس کو کہانیاں سناتا، کھانے میں اس کی پسند کا دھیان رکھتا اور رات کو بھی اکثر اس کے پاس ہی بیٹھا رہتا۔ میں دور کھڑی یہ سب دیکھتی، میرے دل میں جلتی ہوئی آگ اور بھڑک جاتی، میری کوکھ اجڑ گئی تھی، اور اب عبید کی آنکھوں کا نور، اس کی محبت، سب ایک اجنبی بچی کے حصے میں جا رہی تھی۔ اس بات کا دکھ تو مجھے بھی تھا کہ اس ننھی بچی نے کم عمر میں ہی دکھ دیکھ لیے تھے، مگر ان سب میں میرا تو کوئی قصور نہ تھا، میں نے تو ایسا نہ چاہا تھا، تو پھر مجھے سزا کیوں مل رہی تھی؟ رات کو جب میں بستر پر لیٹتی تو میرا دل ایک ہی بات سوچتا کہ کاش یہ سب کچھ نمرا کے بجائے میری اولاد کے لیے ہوتا، مگر وہ تو ہمیشہ اپنی ماں اور بہن کے بیچ الجھا رہا اور اب نمرا کے حصے میں آ کر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں اپنے دل کی آگ کسی سے کہتے بھی تو کیسے؟ اگر میں عبید کو شکایت کرتی تو وہ فوراً کہتا کہ وہ بچی یتیم ہے، اسے اب ہماری محبت کی ضرورت ہے، لیکن میرے اندر کی عورت ایک بیوی یہ سب کیسے برداشت کرتی؟ نمرا کی عمر ویسے تو 8 سال تھی، مگر حادثے نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ وہ رات کو اکثر جاگ جاتی اور اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگتی۔ ایک دن وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی اور آہستہ سے بولی، خالہ، اللہ میاں نے میری امی کو کیوں لے لیا؟ میں لمحہ بھر کے لیے ساخت رہ گئی، میری زبان پر کوئی جواب نہ آیا، میرے دل میں چھپی نفرت اور اس کی معصوم آنکھوں کا سوال آمنے سامنے آ گئے۔ میں نے بس اسے چپ کرانے کے لیے گلے لگا لیا، لیکن اندر سے میرا دل دہل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ عبید بدلنے لگا تھا، وہ مجھ سے کم بات کرتا، زیادہ تر نمرا کے ساتھ وقت گزارتا۔ میں کھانے کے لیے اسے بلاتی تو کہتا کہ تم کھا لو، میں نمرا کے ساتھ ہوں۔ یہی نہیں، پھر وہ نمرا کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرنے لگا، کھلونوں سے لے کر کتابوں تک، ہر چیز اس کے کمرے میں بھر گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری برداشت کم ہونے لگی، مجھے لگتا جیسے میرے اور عبید کے درمیان نمرا ایک دیوار بن گئی تھی۔ گھر کے لوگ، رشتہ دار سب یہی کہتے کہ نمرا کی قسمت اچھی ہے کہ اسے ایسا ماموں ملا ہے جو باپ بن کر پال رہا ہے۔ کوئی کہتا بھلا آج کے زمانے میں کون یتیم کے لیے اتنا کرتا ہے؟ عبید واقعی بڑا دل رکھتا ہے، اور وہ تعریفیں مجھے چبھنے لگی۔ کسی نے کبھی یہ نہ کہا کہ بیوی کا بھی دل ہے، اس کی بھی خواہشیں ہیں۔ سب کی زبان پر بس عبید اور نمرا کا ذکر رہتا۔ رات کو جب عبید نمرا کے کمرے میں زیادہ دیر رک جاتا تو میں بستر پر خالی آنکھوں سے چھت کو دیکھتی رہتی، میرا وجود جیسے بیکار ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اولاد میری دنیا روشن کرے گی، مگر اب تو کسی اور کی اولاد میرے نصیب کا حصہ بن گئی تھی۔ کئی بار میرا جی چاہا کہ نمرا کو جھنجھوڑ دوں، اس سے کہوں کہ میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے برباد ہو گیا، مگر اس کی معصوم صورت مجھے روک دیتی۔ پھر میں 2 جنگیں لڑ رہی تھی، ایک جنگ اپنی کوکھ کے خالی پن کے ساتھ اور دوسری عبید کی توجہ کھونے کے خوف کے ساتھ۔ میں چاہتی بھی تو نمرا کو دشمن نہ کہہ سکتی، کیونکہ سب اسے بیچاری اور مظلوم کہتے تھے، لیکن میرے اندر کی عورت ہر روز جلتی بھڑکتی اور راکھ ہو جاتی۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا، نمرا کی عمر 9 سال ہو گئی تو ڈاکٹر نے کئی بار فزیو تھراپی کروائی، دوائیں دی، انجیکشنز لگے، اور پھر آخر کار وہ دن بھی آیا جب اس نے ویل چیئر چھوڑ دی، لیکن وہ سیدھی طرح نہیں چل سکی، ایک ٹانگ میں مستقل لنگراہٹ رہ گئی۔ جب پہلی بار اس نے سہارا لیتے ہوئے قدم رکھا تو سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عبید کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ جیسے اپنی بیٹی کے پہلے قدم دیکھ رہا ہو۔ سب خوش تھے،
مگر میرے دل میں ایک تیر سا پیوست ہو گیا۔ میں سوچنے لگی کہ وہ لمحہ میرا ہونا چاہیے تھا، وہ خوشی میری اپنی اولاد کی ہونی چاہیے تھی، لیکن نصیب نے مجھ سے وہ بھی چھین لیا۔ نمرا کے لنگڑا کر چلنے سے مجھے عجیب سا غصہ آنے لگا۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چلتی تو مجھے لگتا جیسے اس کی ہر ٹکرائی ہوئی چال میرے دل پر طنز کر رہی ہو۔ لوگ تو اسے کہتے کہ بیچاری بچی کی ماں کے بغیر بھی کتنا حوصلہ رکھتی ہے، لیکن میرے دل میں یہ جملے چبھتے۔ مجھے لگتا جیسے وہ سب مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ اسی دن سے میں نے نمرا کے ساتھ سخت رویہ اختیار شروع کر دیا۔ جب وہ کسی چیز کے لیے مجھے پکارتی میں انجان بن جاتی۔ اگر وہ چلتے چلتے گر جاتی تو میں کہہ دیتی کہ سنبھل کر نہیں چل سکتی، ہمیشہ دوسروں پر بوجھ بن کر رہو گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر وہ کچھ کہتی نہ تھی۔ وہ بس خاموشی سے اٹھتی اور دوبارہ قدم رکھنے کی کوشش کرتی۔ میری کوشش تھی کہ میں عبید کے سامنے اس کے ساتھ نرم رویہ رکھوں تاکہ وہ میری تعریف کرے، مگر وہ میری تعریف کرنے کے بجائے نمرا کے ہر زخم پر مرہم رکھتا، ہر گرے قدم پر اسے سہارا دیتا۔ اگر نمرا اسکول کا کام نہ کر پاتی تو عبید رات دیر تک جا کر اسے پڑھاتا اور میں حسد کی آگ میں جلتی رہتی۔ کئی بار سوچتی کہ عبید کو بتاؤں کہ نمرا کے لاڈ پیار نے میرے دل کو کچل ڈالا تھا، لیکن زبان پر الفاظ آتے ہی رک جاتے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے نمرا کی شکایت کی تو کہیں وہ مجھے خود غرض نہ سمجھنے لگے، اس لیے میں نے اپنی نفرت چھپانے کے بجائے اپنا غصہ اس پر چھوٹے چھوٹے ظلموں میں نکالنا شروع کر دیا۔ اگر وہ کچھ کھانے کو مانگتی میں جان بوجھ کر دیر کر دیتی، اگر وہ کمرے میں کھیلنے لگتی تو میں سخت لہجے میں کہتی کہ جاؤ اپنے کمرے میں، یہاں شور نہ کرو۔ کبھی میں اس کے کپڑوں کو استری نہ کرتی، کبھی اس کا ہوم ورک چھپا دیتی تاکہ اسکول میں اسے شرمندگی ہو۔ نمرا خاموش رہتی، بس آہستہ آہستہ رو لیتی، مگر اس کی خاموشی سے میرے اندر جیسے مزید زہر بھرا جا رہا تھا۔ میں نے بھی دو روپ اپنا لیے۔ سب کے سامنے میں اسے لنگڑی بچی کے ساتھ اپنائیت سے پیش آتی اور بھاگ بھاگ کر اس کے کام کرتی، مگر تنہائی میں اسے میری نفرت اور غصہ برداشت کرنا پڑتا۔ نمرا اب سمجھدار ہونے لگی تھی، وہ جان گئی تھی کہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ وہ میرے سامنے کم ہی آتی، اگر کبھی آ بھی جاتی تو جھجکتے جھجکتے بات کرتی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر نمرا میرے نصیب کی قاتل تھی تو کیوں نہ میں بھی اس پر وہ سب بوجھ ڈال دیتی جو میں سہ رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے میں نے گھر کے سارے کام اس سے لینے شروع کر دیے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے کام جیسے کہ برتن دھونا، جھاڑو دینا یا کچن میں میری مدد کرنا، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے پورے گھر کی ذمہ داری اسی پر ڈال دی۔ وہ بیچاری لنگڑا کر چلتی، اس کی ٹانگ درد کرتی، مگر میں نے کبھی اس کی معذوری کو عذر نہ مانا، بلکہ میں سیدھا سیدھا کہہ دیتی کہ دیکھو نمرا، یہ سب کام تمہیں ہی سیکھنے ہیں، لڑکی ہو، کل کو اپنے گھر بھی تو جانا ہے۔ وہ بیچاری تو تھی ہی ابھی 13-14 سال کی، اس لیے میرے آگے بولنے کے بجائے چپ چاپ میری بات مان لیتی، لیکن میرا اسے بھی دل نہ بھرا تو پھر میرا ظلم صرف کاموں تک محدود نہ رہا، میں نے اس کے کھانے پینے میں بھی کمی شروع کر دی۔ عبید کے سامنے تو میں اسے کھانا دے دیتی تاکہ اسے شک نہ ہو، مگر بعد میں اگر وہ بھوک سے کچھ اور مانگ لیتی تو میں ٹال دیتی کہ کھا لیا نا سب کے ساتھ، اب اور کیا چاہیے۔ میں اسے جھڑک دیتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ بچی دن بھر کام کرتے کرتے تھک جاتی اور شام کو روٹی کا خشک ٹکڑا اور تھوڑا سا سالن لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میں اسے دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتی کہ اچھا ہے، کمزور ہوتی جائے گی تاکہ وہ خود ہی زندگی سے ہار مان لے۔ مگر نمرا میں ایک عجیب صبر تھا، وہ کبھی شکایت نہ کرتی، نہ عبید کو کچھ بتاتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے لیکن زبان پر حرف نہ آتا۔ میری اماں بھی مجھے بار بار بس ایک ہی تلقین کرتی کہ میں اس بچی کا خیال رکھوں، لیکن مجھے تو اس سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ ایک دن تو جب میں نے اسے برتن دھونے کو کہا تو وہ بہت دیر تک جھکی جھکی بیٹھی رہی، اس کی کمر میں درد ہو رہا تھا اور ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے۔ میں نے دیکھا تو دل کسی کونے میں ہلکی سی چبھن ہوئی، مگر فوراً اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہ سب اسی کے نصیب کا لکھا ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میرے دل کی سختی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نمرا میری آنکھوں میں ایک چبھتا ہوا کانٹا بن گئی تھی، ایک ایسی موجودگی جسے دیکھ کر مجھے اپنی بربادی، اپنا خالی پن اور اپنی محرومی یاد آ جاتی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں اسے کبھی سکون نہ لینے دوں گی۔ ایک شام جب گھر کچھ مہمان آئے تھے، میں نے بہت اہتمام کیا، سب نے خوب کھایا پیا، لیکن میں نے نمرا کو اس کے کمرے سے باہر نہ آنے دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی ایک بار پھر لوگ اس پر ہی ترس کھاتے۔ رات کے وقت جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو کچن میں برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے سوچا یہ سب برتن نمرا ہی دھوئے گی، اس کا کام ہے۔ میں نے اسے آواز دی اور حکم سنا دیا کہ نمرا کچن میں جا کر برتن صاف کرو۔ وہ سہمی ہوئی آئی، اس کے چہرے پر تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے سر جھکا کر جی خالہ کہا اور آہستہ آہستہ لنگڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی، لیکن رات کافی ہو گئی تھی اور شاید وہ واقعی تھک چکی تھی۔ جب میں صبح اٹھی اور کچن میں گئی تو دیکھا کہ برتن ابھی بھی گندے ہی تھے
اور سارا کچن ویسے ہی بکھرا تھا جیسے میں رات کو چھوڑ کر سوئی تھی۔ میرا غصہ آسمان کو چھونے لگا، مگر جب تک عبید گھر تھا میں کچھ نہ کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے عبید کے جانے تک صبر کیا، اور جیسے ہی وہ کام پر چلا گیا تو میں نے زور سے اسے پکارا۔ وہ گھبرا کر دوڑتی ہوئی آئی، اس کی آنکھوں میں نیند ابھی بھی باقی تھی، مگر میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر زور سے اس کے گال پر تھپڑ دے مارا۔ وہ کانپ اٹھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ رات کے برتن کیوں نہیں دھوئے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ خالہ میں بہت تھک گئی تھی، ہاتھوں پر چھالے تھے، نیند آ گئی۔ اس کی لرزتی آواز، اس کے معصوم وضاحت سن کر بھی میرا دل نہ پگھلا، بلکہ مجھے اور غصہ آیا، اور میرے منہ میں اس معزول لاچار بچی کے لیے جو کچھ آیا میں بولتی چلی گئی۔ ہمت نہیں ہے تو کیوں جی رہی ہو؟ سب کچھ تمہارے سر پر ہی تو چھوڑا ہوا ہے۔ کھانا کھاتی ہو، رہتی ہو ہمارے گھر میں، اور کام کے وقت بہانے میرے ظلم سہتے سہتے اس کی بھی شاید بس ہو گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے کہ خالہ مجھ پر رحم کھا لے، میں یتیم ہوں، امی بھی نہیں ہے۔ اس کے وہ الفاظ میرے دل کو چیر دینے چاہیے تھے، لیکن میری نفرت اتنی گہری ہو چکی تھی کہ ترس کے بجائے مزید کرواہٹ ابھری۔ میں نے اس کے کندھوں کو پکڑ کر زور سے ہلایا اور کہا کہ یتیم ہو تو کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں پالیں اور تم کچھ نہ کرو؟ تمہارے یتیم ہونے کی سزا مجھے کیوں ملے؟ اور پھر میں نے اسے دھکے مارے، بار بار تھپڑ مارے۔ وہ زمین پر گر پڑی، اس کے ہونٹ سے خون نکل آیا، مگر میں رکی نہیں۔ جیسے میری برسوں کی جلن، میری محرومی اور میرا خالی پن سب اسی ننھی سی جان پر اتر رہا تھا۔ وہ چیخنے کی بجائے بس رو رہی تھی، ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا کہ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک لمحے کے لیے خود کو کمزور محسوس کیا، لیکن فوراً دل کو سمجھایا کہ یہ سب اس کے نصیب کا لکھا ہے۔ عجیب بات تو یہ بھی تھی کہ دو گھروں کے درمیان صرف ایک دیوار کا ہی تو فاصلہ تھا، لیکن پھر بھی میں نے کبھی کسی کو بھنک نہ پڑنے دی کہ میرا رویہ نمرا کے ساتھ کیسا تھا۔ اس لیے اس کی گرتی ہوئی صحت دیکھ کر سب ہی پریشان ہونے لگے، اور سب کو یہی لگا کہ شاید وہ اپنے اماں ابا کو یاد کرتی ہے، اس لیے کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ کسی کے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ میں نے اس پر کس قدر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ میں نے اس کا کھانا پینا ایک طرح سے بالکل بند ہی کر دیا تھا، اور جلد ہی وہ بستر سے جا لگی، اور جب اس کے آخری وقت آیا تو میں بھی آنکھوں میں آنسو لیے سب کے سامنے دکھاوا کرتے ہوئے اس سے ہمدردی کرنے لگی۔ اس نے عبید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے صرف خالہ ہی غسل دے گی۔ نمرا کی اس بات پر سب ہکا بکا تو تھے ہی، مگر میں حیران تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بھی ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلی گئی، اور پھر سب کی نظریں مجھ پر جم گئی کہ میں اسے غسل دوں گی، اس ننھی بچی کو جو ابھی 15 سال کی بھی نہ تھی۔ اور میری نفرت اور میرے ظلم کی بھیڑ چڑھ گئی، اور اب اس کا غسل بھی مجھے ہی کرنا تھا، کیونکہ یہ ہی اس کی وصیت تھی۔ میں نے جب غسل کے کمرے کا دروازہ بند کیا تو دل میں ایک ہی خیال تھا کہ نمرا نے اپنی زندگی کی آخری سانس میں یہ عجیب وصیت کیوں کی تھی کہ اسے صرف میں ہی غسل دوں۔ میرے کانوں میں اب بھی اس کی کمزور اور بھاری آواز گونج رہی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے صرف خالہ ہی غسل دے گی، اور وہ الفاظ میری روح کو کاٹنے لگے، جیسے کسی نے میرے ظلم کا پردہ سب کے سامنے ڈال دیا ہو۔ لیکن پھر بھی کسی کو کچھ پتہ نہ چل رہا تھا، بس میں اور وہ رب جانتے تھے کہ اس کی وصیت کے پیچھے کیا راز چھپا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کفن ہٹایا تو میرا کلیجہ پھٹ پڑا۔ نمرا کی کمزور اور سوکھی ہوئی لاش میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اس کا چہرہ اتنا دھان پان ہو گیا تھا کہ دیکھنے والا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی ایک ہنستی کھیلتی خوبصورت بچی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر اس کے گرد سیاہ حلقے گواہی دے رہے تھے کہ وہ دن رات بھوک اور اذیت کی چکی میں پس کر مر گئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں نے اپنے اوپر قابو کرنے کی کوشش کی اور دل میں کہا یہ تو مر گئی ہے، اب اس کے لب کبھی نہیں کھلیں گے، اور اب میرا راز ہمیشہ راز رہے گا۔ لیکن دل کا بوجھ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ میں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحے تیرنے لگے جب میں اس کے ہاتھ میں پلیٹ چھین کر کھانا زمین پر پھینک دیا کرتی اور کہتی کہ اگر کھانا چاہیے تو پہلے کام کرو، پہلے یہ سمجھو کہ اس گھر میں تم مہمان نہیں بوجھ ہو۔ میری زبان پر اس کے لیے تلخ جملے تھے، مگر وہ سب میرے ہی سینے کو جلانے لگے۔ میں نے دھیرے دھیرے اس کا جسم پانی سے دھونا شروع کیا کہ اچانک میری نظر اس کی پسلیوں پر پڑی۔ وہ اتنی اندر دھس گئی تھیں کہ جیسے سالوں سے بھوکی پیاسی رہی ہو۔ میرے دل پر ایک تیز چوٹ سی لگی، باہر عورتوں کے ہلکے ہلکے سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر مجھے لگ رہا تھا جیسے سب مجھے کوس رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں کہا کہ نمرا تم نے یہ وصیت کیوں کی؟ آخر کیوں؟
کیا تم چاہتی تھی کہ میں زندگی بھر اپنے گناہوں کے ساتھ جلوں؟ کیا تم یہ چاہتی تھی کہ جب بھی میں تمہیں یاد کروں تو میرے ہاتھوں کی یہ لرزش اور دل کا یہ بوجھ کبھی ختم نہ ہو؟ پانی کے ہر قطرے کے ساتھ جیسے میرا ضمیر میرے منہ پر تماچے مارنے لگا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دھویا تو یوں لگا جیسے وہ آنکھیں کھول کر مجھے گھور رہی ہو۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لیں، مگر اندر سے ایک آواز مسلسل میرے کانوں میں گونج رہی تھی، خالہ آپ نے مجھے کیوں مارا؟ میں نے تو آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ میں نے جلدی جلدی کفن میں لپیٹنے کی تیاری کی، مگر جب میں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تو میرا دل دہل گیا۔ اس کی ہتھیلیوں پر نیلے اور سیاہ نشان تھے۔ میں نے گھبرا کر کپڑا لپیٹنا چاہا مگر دل نہ مانا۔ آنکھوں کے سامنے پھر وہ لمحہ آ گیا جب میں نے اسے زور سے کھینچ کر فرش پر گرا دیا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں چٹک گئی تھیں اور وہ کئی دن تک روتی رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، مگر یہ آنسو محبت کے نہ تھے بلکہ خوف اور پچھتاوے کے تھے۔ میں نے اس کے بالوں میں خوشبو لگائی۔ اب وہ الفاظ میرے دل کو بھسم کر رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر جلدی جلدی کفن لپیٹنا شروع کیا، لیکن میرا ہاتھ بار بار رک جاتا۔ جیسے ہی میں نے آخری گانٹھ باندھی، کمرے کی فضا اچانک بھاری ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا جیسے کوئی میرے قریب کھڑا ہو۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، مگر کمرہ بالکل خالی تھا۔ پھر بھی دل کہہ رہا تھا کہ نمرا کی روح وہیں کہیں تھی، اور وہ دیکھ رہی تھی کہ جس نے اسے اذیت دی وہی آج اس کے کفن پر ہاتھ رکھ رہی تھی۔ غسل مکمل ہونے کے بعد جب میں باہر نکلی تو سب عورتوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ کسی کی آنکھ میں حیرت تھی، کسی کی آنکھ میں سوال، مگر سب خاموش تھے۔ شاید وہ بھی سوچ رہے تھے کہ نمرا نے یہ عجیب وصیت کیوں کی۔ میرا دل چاہا میں چیخ کر سب کو سچ بتا دوں، کہہ دوں کہ میں نے ہی اسے بھوکا مارا، میں نے ہی اس کے خواب توڑے، میں نے ہی اس کی معصوم ہنسی چھین لی، مگر میں خاموش رہی۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں کبھی سکون نہ آیا۔ رات کو جب میں سونے لگتی تو وہی لمحہ سامنے آتا جب نمرا نے میری طرف دیکھ کر وصیت کی تھی۔ میں چیخ کر اٹھ بیٹھتی۔ کبھی مجھے لگتا وہ میرے کمرے کے کونے میں بیٹھی ہے، کبھی لگتا وہ میرے کانوں میں سرگوشی کر رہی ہے۔ خالہ جب میں مر جاؤں تو مجھے صرف آپ غسل دینا۔ یہ جملہ جیسے میری سزا بن گیا۔ لوگ بھول گئے لیکن میں نہ بھول سکی۔ میں جہاں بھی جاتی مجھے لگتا نمرا میرے ساتھ ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ سب کچھ چھپا لوں، مگر اس کی ایک وصیت نے میرا سارا راز کھول دیا۔ سب کے سامنے نہیں مگر میرے اپنے ضمیر کے سامنے، اور شاید یہی میری اصل سزا تھی۔ دن گزرتے گئے، میں نے خود کو سمجھا لیا کہ وہ سب بھول جانا ہی بہتر ہے۔ عبید تو پہلے بہت عرصہ غم سے نڈھال رہا، مگر پھر وہ بھی زندگی کی طرف لوٹنے لگا اور میرے حصے کا وقت مجھے دینے لگا جو کبھی وہ نمرا کے ساتھ گزارتا تھا۔ اور پھر نمرا کے گزر جانے کے 2 سال بعد میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، ایک نئی زندگی، ایک نیا رشتہ۔ اور پھر مجھے لگا کہ شاید ماضی کے سب سائے دھندلا گئے ہیں، لیکن قدرت کے فیصلے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ میرا بیٹا جب 6 مہینے کا ہوا تو ایک دن مجھے اس کے ہاتھ میں عجیب سی سختی اور کمزوری محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا شاید یہ وقتی بات ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو پاتا۔ تب میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو انہوں نے وہ لفظ کہا جس نے میری دنیا اندھیرے میں ڈبو دی، کہ بچے کو پولیو ہے۔ وہ سن کر مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی۔ عبید بھی ہکا بکا رہ گیا، لیکن میں اندر ہی اندر کانپ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے نمرا کا وہ کمزور سا جسم گھوم گیا جو میرے ظلم کی وجہ سے بستر سے لگ گیا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے میں اپنے بیٹے کے پاس جا بیٹھتی۔ وہ معصوم مسکراتا تھا مگر اس کے پاؤں ہلنے سے قاصر تھے۔ میں اس کی معصومیت دیکھ کر کانپ جاتی۔ میرے دل میں بار بار یہی خیال ابھرتا کہ کیا یہ میرا کفارہ ہے، کیا یہ قدرت کا انتقام ہے۔ میں نے نمرا کو بھوکا رکھا تھا اور آج میری گود کا بچہ بھوک سے نہیں بیماری سے معذور تھا۔ میں نے اس کی ہنسی چھینی تھی اور آج میرے بیٹے کی معصوم ہنسی میں ایک کرب چھپا تھا۔ تب مجھے پہلی بار اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہوا، مگر تب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ کاش میں نے نمرا کو اس قدر بوجھ نہ سمجھا ہوتا۔ کاش اس کی ماں کے گزر جانے کے بعد ہی میں اپنا دل نرم کر لیتی۔ کاش میں اتنی سنگ دل نہ ہوتی تو آج میرا بیٹا بھی ایک تندرست اور خوشیوں سے بھری زندگی جی رہا ہوتا۔